الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ألهمنا رشدنا واعصمنا من شرور أنفسنا آمین یا رب العالمین۔ حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ان اجتماعات جمعہ میں ہم سورہ حدید کا سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اور اس کی ابتدائی 14 آیات ہم پڑھ چکے تھے۔ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کا ایک خلاصہ، جسے برڈ آئی ویو کہتے ہیں، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی 6 آیات ذات و صفات باری تعالیٰ کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے۔ پھر ایک آیت ہم نے پڑھی جس میں مجھ سے اور آپ سے اللہ کے 2 تقاضے، آمنوا باللہ ورسولہ وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور انفاق جو اللہ نے تمہیں وسعت دی ہے، جو صلاحیتیں ہیں، جو وقت ہے، جو مہلت عمر ہے، لگانا اللہ کی فرما برداری میں بھی، اللہ کے دین کے لیے بھی۔ پھر 2 آیات ہم نے پڑھی ایمان کے معاملے میں، ترغیب بھی ہے اور ترہیب بھی ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، کیا ہو گیا مسلمان، کیوں ایمان محکم نہیں رکھتے اللہ پر، اللہ کے رسول پر؟ اسی طرح 2 آیات میں پھر وہی جھنجھوڑنے کا انداز، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کیا ہو گیا ہے مسلمانوں، کیوں خرچ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں؟ پھر جو لوگ ان تقاضوں کو ادا کرنے والے ہیں، 2 آیات ہم نے پڑھی، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، کون ہیں وہ لوگ، کیا کہنے ان لوگوں کے جو اللہ کو قرض حسن دینے والے ہیں؟ گویا کہ جو خرچ کرو گے، آج میں اس کے بارے میں عرض کروں گا، یہ قرض حسن اللہ کو دینا یا انفاق فی سبیل اللہ، اس کے معنی کیا ہیں؟ دین کی حکم قیامت کے لیے، اس کے غلبے کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے، فوکس دین۔ ایک ہے یتیموں پر، بیواؤں پر، فقراء پر، مساکین پر، کوئی شخص تکلیف میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، اس پر خرچ کرنا، وہ صدقہ ہے، وہ خیرات ہے، وہ ایتائے مال ہے۔ اور یہ کیٹیگری وہ ہے جس کا اولین حق ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین پوری طویل آیت۔ وہاں صدقات سے مراد زکوٰۃ ہے۔ مصارف زکوٰۃ کون سے ہیں؟ ایک فی سبیل اللہ بھی، اللہ کے دین کے لیے۔ تو مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، پھر ایک آیت ہم نے پڑھی، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کاش اللہ تعالی ہمارا شمار ان لوگوں میں فرمائے
جس دن تم مومن مردوں اور عورتوں کو دیکھو گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایک خاص نور عطا فرمائے گا. یوم حشر بہت سخت مرحلہ ہے، کوئی گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے. جو لوگ اس دنیا میں مسلمان سمجھے گئے لیکن اسلام کے تقاضوں کو ادا نہیں کیا تو وہ نور انہیں نہیں ملے گا، اور وہ نور ان کے سامنے بھی ہوگا، ان کی داہنی طرف بھی ہوگا. یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار. یہ ہے اصل میں فوز و فلاح، کامیابی. جیسا کہ سورہ احزاب میں فرمائے فقد فاز فوزا عظیما، یہ وہ لوگ ہیں جو بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیں گے. پھر پچھلی مرتبہ جو آیات ہم نے پڑھی تھی، جو لوگ ان تقاضوں کو ادا نہیں کرتے، ایمان اللہ پر، اللہ کے رسول پر جو دل میں گہرا اترا ہوا ہو، جو آپ کے سیرت و کردار کو رنگ دے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں، دین کے رنگ میں، تو جو لوگ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے اصطلاح استعمال کرتا ہے یوم یقول المنافقون والمنافقات. یہ ہیں منافق مرد اور منافق عورتیں. جس طرح مذکر اور مؤنث دونوں جمع کیے گئے تھے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات، جس دن تم دیکھو گے اہل ایمان مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. یہاں بھی عورتوں کو ساتھ جو ہے وہ نفی کر لیا گیا. یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم. پچھلی مرتبہ ہم نے یہ آیت پڑھی تھی. وہ کہیں گے اہل ایمان سے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ اس دن اپنی جناب سے ایک نور عطا فرمائے گا، ذرا ہمارا انتظار کرو، ذرا ٹھہرو. نقتبس من نورکم، ہم تمہارے اس نور سے، اس روشنی سے ہم بھی کوئی استفادہ کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف. یہ نور جو دیا گیا ہے ان کے ایمان اور اعمال صالحہ کی بنیاد پر دیا گیا. تم تو نام کے مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے لہذا مسلمان کہلائے. اور پوری زندگی کا جائزہ لو اگر اپنی، تو کتنے بڑے بڑے شعبے ہماری زندگی میں ہیں. اگر کوئی ہارڈ ڈسک کا ہم تصور کریں تو بہت بڑا ایریا ہے کہ جو ہماری معاش اور معاشرت کو کور کرتا ہے. آیا وہاں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کیا ہمارے پیش نظر رہا؟ پھر 4 اصطلاحات جو ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، صرف اس کا ذکر کروں گا. یہ کہیں گے اہل ایمان سے الم نکم معکم، اہل ایمان جو ہیں اس روشنی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنت میں پہنچ جائیں گے. یہ منتظر ہیں کہ کچھ ان کے نور سے ہم اکتساب کر لیں، اقتباس کر لیں، لیکن انہیں کہہ دیا جائے گا یہاں کوئی امکان نہیں ہے اس کا. تو وہ کہیں گے اہل ایمان سے کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہماری رشتہ داریاں بھی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے جو ہے بزنس شیئر بھی تھا، ایک دوسرے کے پڑوسی بھی تھے، تعلقات بھی تھے. الم نکم معکم قالوا بلا، وہ کہیں گے کیوں نہیں، دنیا میں تم بھی مسلمان سمجھے گئے، ہم بھی مسلمان تھے، لیکن ہم نے ہدایت قرآنی کو اپنے لیے نور قرار دیا تھا. اس پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری ترجیح اول تھی. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِي. یہ 4 جرم ہیں تمہارے. اب یہ کہنے والے کون ہیں؟ اہل ایمان. کہہ کس سے رہے ہیں؟ جو اس دنیا میں مسلمان سمجھے گئے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ منافق تھے. اس بات کو بھی ذہن میں خوب اچھی طرح مستحضر کر لیجئے کہ منافق غدار نہیں ہوتا. جو دین کے تقاضے ہیں اس کو ادا کرنے میں پیچھے، کم کوشی، غفلت، سستی، کاہلی. وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ. نماز پڑھتے بھی ہیں تو صرف دکھاوے کی نماز ہے، مارے باندھے کی نماز ہے، مجبوری کی نماز ہے. باقی نماز الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اس کے اندر خشوع ہو، خضوع ہو. اب یہ چیزیں اگر موجود نہیں ہیں تو معلوم ہوا کہ بہرحال ایک اعتبار سے بہت پیچھے رہ گئے. تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. وَتَرَبَّصْتُمْ، تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہے. ایک طرف حق کا تقاضا تھا،
دین کے تقاضے تھے، دوسری طرف اپنی نفسانی خواہشات تھی، اس دنیا کے مفادات تھے۔ اختیار اللہ نے تمہیں دیا تھا، اس رستے کو قبول کرتے ہو یا اس کو کرتے ہو؟ تربص، گو مگو میں رہنا۔ ورتب تم، شکوک و شبہات نے تمہارے دلوں میں ڈرے ڈال دیے۔ وغرتکم الامانی، اور وہی دل خوش کن قسم کی تمنائیں اور آرزویں جو یہود اور اہل کتاب میں موجود تھی وہی تمہارے اندر موجود ہوئیں۔ رب تو بڑا غفور ہے، بڑا رحیم ہے، وہ تو نکتہ نواز ہے۔ الخلق عیال اللہ ہے، انسان جو ہے اللہ کے عیال کی مانند ہے۔ کیا کوئی ماں یا باپ چاہے گا کہ اس کی اولاد کو آگ میں جھونک دیا جائے؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو صرف ڈرانے کے لیے کہا گیا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول جو ہے کہ جس میں وہ فرماتے ہیں اگر مجھے کہیں یہ بتایا جائے کہ پوری نوع انسانی میں چند افراد ہی ایسے ہیں کہ جو جنت میں جائیں گے تو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ شاید میرا شمار ان میں ہو۔ جسے آپ کہتے ہیں نا کہ امید اور خوف، بین الخوف والرجا، اللہ کی پکڑ کا خوف بھی ہو اور اللہ کی رحمت سے امید بھی ہو۔ اور اگر مجھے کہا جائے کہ تمام نوع انسانی سوائے چند کے سب جہنم میں جائیں گے تو مجھے اندیشہ ہوگا کہ شاید ان میں بھی ہوں، دونوں اعتبارات سے۔ تو یہ چار اصطلاحات ہم نے پچھلی مرتبہ پڑھی تھی، اب آگے فرمایا گیا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ تو جان لو کہ آج تم سے کسی قسم کا کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ فدیہ کہتے ہیں عوضانہ، کہ آپ نے کوئی رقم دی ہے اور اس کے بعد اپنی جان بخشی کروا لی۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ یہاں منکم سے کون مراد ہیں؟ وہ لوگ جو دنیا میں مسلمان سمجھے گئے تھے، منافقین کا ذکر ہو رہا ہے نا۔ تو تم سے کسی نوع کا کوئی فدیہ وصول نہیں کیا جائے گا، اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، اہل کتاب ہیں، مشرک ہیں۔ جہنم سے بچانے کے لیے کوئی سبیل نہیں ہوگی، بلکہ وہاں تو انسان کی خواہش یہ ہوگی یود احدہم، ان میں سے ہر شخص یہ چاہے گا جن کے بارے میں جو ہے طے ہو گیا کہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، لو یفتدی من عذاب ربہم ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ۔ جہنم میں جھونکو، میرے ماں کو بھی، میری باپ کو بھی، میرے بہنوں کو، بھائیوں کو، سب کو، صرف مجھے کسی طرح بچا لیا جائے۔ سورہ معارج۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ جو کچھ بھی ہے سب کچھ مجھ سے لے لو فدیے میں، لیکن یہ کہ کسی طرح میری بچت ہو جائے۔ تو فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ۔ اب تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جرم کیا تھا؟ وہ دو تقاضے جو پہلے بیان کیے گئے وہ ادا نہیں کر رہے، اس میں غفلت ہے۔ ہی مولاکم، وہی جہنم اب تمہاری مولا ہے، اسی کا ساتھ ہوگا، اب موت نہیں آئے گی یہاں۔ خالدین فیہا ابدا، رہیں گے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وبئس المصیر، اور جہنم بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ الم یأذن الذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ انا یعنی کے معنی ہوتے ہیں وقت کا آ جانا۔ الم یأذن الذین آمنوا، کیا اہل ایمان کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا؟ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل اللہ کے سامنے، ذکر اللہ سب سے بڑا اللہ کی کتاب ہے، جھک جائیں ان کے دن اللہ کے سامنے، فرما برداری پوری زندگی میں۔ وما نزل من الحق، اور جو سچا دین اللہ نے اتارا ہے، اپنے آپ کو پابند کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا۔ پس منظر میں انہی منافقین کو رکھیے۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب،
اور نہ ہو جائیں یہ لوگ ان لوگوں کی مانند کے جنہیں ہم نے کتاب دی تھی من قبل فطال علیہم الامد، اس سے پہلے یہود ہیں، نصارہ ہیں، تورات دی گئی، انجیل دی گئی، اور پھر فطال علیہم الامد، اور اس کے بعد ایک طویل مدت گزر گئی۔ امد آتا ہے زمانی اور مکانی دونوں اعتبار سے۔ بعد زمانی بہت پہلے، گویا کہ یہاں فصل ہے زمانی اعتبار سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 571 میں ہوئی، اس سے پہلے کہ آپ لے جائیے یہود ہیں، نصارہ ہیں، قوم نوح ہے، قوم عاد ہے۔ تو زمانی اعتبار سے بھی امد کے معنی بہت طویل زمانہ گزر گیا، اور مکانی اعتبار سے بھی امد کہتے ہیں، گویا کہ بہت دور کی جگہ۔ لیکن یہاں امد کے الفاظ جو آئے ہیں وہ خاص طور پر زمان کے اعتبار سے آئے ہیں۔ فطال علیہم الامد، اور پھر بہت دراز مدت ان پر گزر گئی۔ فقست قلوبہم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہاں دیکھیں یہ آیہ مبارکہ جو ہے اصل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دل دیا ہے اس میں سوچنے کی، سمجھنے کی صلاحیت رکھی، اگرچہ عقل بھی ہے، لیکن قرآن حکیم زیادہ ذکر جو ہے وہ دل کا کرتا ہے۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، گویا کہ ہمارے دلوں کے اندر بھی تفقہ موجود ہے، وہ سوچتی بھی ہے، سمجھتی بھی ہے، غور و فکر بھی کرتا ہے۔ ہم اسے عام طور پر منسوب کر دیتے ہیں کہ ہمارے دماغ کا یہ کام ہے، لیکن قرآن حکیم قلب کے اصطلاح استعمال کرتا ہے۔ تو ہدایت جیسے ہی انسان پر روشن ہو، اگر وہ لبیک کہہ کر آگے بڑھتا نہیں ہے، تاخیر اور تعویق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، بال بچوں کی ذمہ داریاں ہیں، بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری معاش کے اندر اگر کوئی غلط شے شامل ہے تو مجھے موقع ملے گا، میں چھوڑوں گا اس کو۔ اور پھر وہی بات جیسا کہ میں نے عرض کیا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تمہیں اپنے رب کے بارے میں اس کی کریمی نے دھوکے میں مبتلا کر دیا، بڑا غفور، بڑا رحیم۔ تو یہ تاخیر و تعویق جو ہے یہ انسان کو اصل میں ریورس گیئر لگا دیتی ہے۔ کوئی اچھا جذبہ انسان کے اندر بیدار ہوا اور آپ نے اس پر عمل کرنے میں تاخیر کر دی، تو اس کے معنی کیا ہے کہ آپ نے ریورس گیئر لگا دیا۔ اب شیطان کو پورا موقع ملے گا کہ وہ وسوسہ اندازی کرے گا، بڑی عقلی دلیلیں آپ کو سمجھائے گا، صرف اس تعویق کی وجہ سے، تاخیر کی وجہ سے۔ یہی وجہ قرآن حکیم میں کہا گیا کما لم یؤمنوا به اول مرہ، جیسے ہی حق منکشف ہو تو جو لوگ تو اس کو فوری قبول کر لیں گے وہ کامیاب ہیں، وہ اس راستے میں آگے بڑھیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو لوگ اس راستے پر آگے بڑھتے ہیں، تقوی والا رستہ، فرما برداری والا رستہ، دین اور شریعت کا رستہ، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس رستے کو کشادہ کرتا چلا جاتا ہے، جسے تیسیر کہتے ہیں۔ اس کا تجربہ آج آپ کر کے دیکھ لیجئے، خیر کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، اچھی خواہش دل میں ابھری، اس پر عمل کیجئے، آپ کو ایک روحانی اطمینان بھی حاصل ہوگا اور محسوس ہوگا اب آگے رستہ کھل رہا ہے۔ ابتدا تو کیجئے، پہلا قدم تو رکھیے، اس کا ذکر بھی آگے آ جائے گا۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اگر دل کی کھیتی محسوس کرتے ہیں آپ کے اس میں کوئی مردنی چھا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے، وہ اس میں زندگی پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہی معاملہ برائی کا بھی ہے، بدی کا بھی ہے۔ اگر اس رستے کو اختیار کرتے ہیں، شیطان کے نقش پا کی پیروی کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس رستے کو بھی آپ کے لیے کھولتا چلا جائے گا۔ تو یہ تاخیر اور تعویق جو ہے یہ سب سے بڑا، جسے آپ کہہ لیجئے کہ انسان کو ریورسل کرنے کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے، مؤخر کر دینا۔ اور اس بات کو نوٹ کیجئے، غزوہ تبوک کے موقع پر
بڑا پیارا واقعہ ہے سیرت کا، قرآن حکیم میں سورہ توبہ میں ذکر موجود ہے. وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، 3 صحابہ کا معاملہ ایسا ہوا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پرزور دعوت تھی، ترغیب تھی کہ ہر شخص کو نکلنا ہے. سلطنت روما سے ٹکراؤ ہے، رومن امپائر. وہ ایسے ہی ہے جیسے آج امریکہ بہادر سے کوئی ٹکر لینے کے لیے چلے. لاکھوں کی آرم فورسز موجود. جن لوگوں کے اندر بھی ایمان تھا انہوں نے انفاق بھی کیا، جو کچھ تھا لا کر اللہ کے رسول کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 300 اونٹ جو ہیں وہ غلے سے لدے ہوئے ساتھ روانہ کیے. بڑا طویل سفر، شام کی سرحد تک جانا ہے. اس موقع پر 3 صحابہ کا معاملہ ہے جس کا ذکر قرآن میں موجود ہے، اگرچہ نام نہیں ہے لیکن ذکر موجود ہے. اور بخاری شریف کی ایک بڑی طویل روایت ہے، کبھی موقع ملے تو آپ جا کر اسے پڑھیے، کئی صفحات پر مشتمل، جس میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس غزوے میں شریک نہیں ہو سکے تھے، انہوں نے اپنی واردات قلبی کا ذکر کیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا. اب چونکہ وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیل میں بیان کر سکوں، لیکن بہرحال ان سے کوتاہی ہوئی ہے، وہی تاخیر. خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کی یہ بات مجھ تک بھی پہنچی تھی اور میرا پورا ارادہ تھا ساتھ جانے کا، لیکن شیطان نے وسوسہ اندازی کی کہ تمہارے پاس تو بڑا جو ہے اعلیٰ نسل کا بہت ہی تیز رفتار گھوڑا موجود ہے، یہ 30,000 کا لشکر جب چلے گا تو بہت سلو اس کی ایڈوانس ہوگی نا، لہذا تم 1 2 3 دن کے بعد بھی اگر چلے تو جا کر مل جاؤ گے. یہ تاخیر اور تعویق کا معاملے کو مؤخر کر دینا. حالانکہ کبار صحابہ میں سے کتنے تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں اس لشکر کے اندر موجود. اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس طرح معاملے کو مؤخر کرتا رہا یہاں تک کہ وہ دن آ گیا کہ اب پھر میں نے سوچا کہ اب میں خواہ کتنی ہی تیز رفتاری سے سفر کروں میں حضور تک نہیں پہنچ سکتا. اب دل کے اندر شدید پشیمانی بھی ہے، شرمندگی بھی ہے، احساس ندامت بھی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا علم ہے وہ غزوہ تبوک اسے کہتے ہیں اس لیے کہ حضور خود اس لشکر میں بنفس نفیس موجود تھے، ورنہ جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی. کئی دن حضور نے بلکہ 2-3 ہفتے وہاں جو ہے پڑاؤ کیے رکھا، لیکن دشمن مقابلے میں نہیں آیا. اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ اس وقت جو رومن امپائر کا جو فرما روا تھا وہ عیسائی تھا، اور اسے معلوم تھا کہ ان کی انجیل کے اندر حضرت عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ پیشن گوئی موجود ہے. وہ گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی صداقت کی گواہی دینے کے لیے تیار تھا. لیکن جو شے اس کے پاؤں کی بیڑی بنی وہ کیا تھی کہ یہ تو میری پوری قوم میرے خلاف ہو جائے گی، یہ رومنز، اس کی اپنے درباری، اس کے حواری، لہذا وہ اس سے محروم رہا، لیکن مقابلے کی ہمت نہیں کر سکا. حالانکہ لاکھوں کی فوج اس کے پاس موجود، اور یہاں اگرچہ 30,000 کا لشکر تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اس سے بڑا جو آپ کہیے کہ لشکر کبھی ہوا ہی نہیں. فتح مکہ کے موقع پر بھی حضور کے جلوہ میں 12,000 صحابہ تھے. بہرحال ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا تاخیر و تعویق کا، حضور تشریف لے آئے اور یہ پہنچ گئے حضور کی خدمت میں کہ حضور مجھ سے بڑی غلطی ہوئی ہے، شدید پشیمانی ہے، ندامت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے جو بھی ہدایت دی گئی آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا. پھر دوسری طرف سے آئے، دوبارہ آ کر یہی بات کی، حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا. اب جس شخص کے دل میں حضور کی محبت ہوگی اس کے لیے کس قدر بڑی بات تھی یہ کہ وہ آ کر اعتراف کرنا چاہ رہے ہیں اپنی اس کوتاہی کا، اپنی اس تاخیر کا. اور آپ کو معلوم ہے اس موقع پر منافقین نے جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے آپ کو بچایا، اس لیے کہ اندیشہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے بہت بڑی سزا کا ان لوگوں کے لیے
کہ جو بغیر کسی عذر کے اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے، جھوٹے بہانے بنائیں، جھوٹی قسمیں کھائیں۔ اور حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے پاس بھی زبان تھی، میں بھی چاہتا تو بڑی چرب زبانی کے ساتھ کوئی معذرت کر دیتا، کوئی اپنی مجبوری بیان کر دیتا، لیکن آ کر انہوں نے کھلے لفظوں میں اعتراف کیا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں ہے، سوائے یہ شیطان نے وسوسہ کیا اور میں نے تاخیر کرتے کرتے اس مقام تک پہنچ گیا کہ جہاں سے آپ سے ملنا ممکن ہی نہیں تھا۔ پھر ان کو سخت سزا بھی دی گئی، لیکن جسمانی سزا نہیں، سوشل بائیکاٹ۔ جس صحابی سے جا کر ملنے چاہ رہے ہیں، سلام کرتے ہیں، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ اور اس میں نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ جب تقریباً 1 مہینہ بیت گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ذریعے پیغام پہنچایا کہ تم اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ۔ بہرحال یہ جو کیفیت ہے اس روایت کے اندر جو بیتی ہے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جسے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے قلب حساس پر بیتی، وہ تو آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے تو آپ کو معلوم ہوگا۔ تو یہ اصل میں بہت بڑا مرض ہوتا ہے، تاخیر کرنا۔ نیکی کے کام میں دیر کرنے کے معنی کیا ہیں کہ آپ ریورسل کی طرف آ رہے ہیں۔ تو الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ وہ لوگ جو دعوے دار ہیں ایمان کے، مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو، کہ ان کے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں، خشوع و خضوع اختیار کریں۔ وما نزل من الحق، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا حق کے ساتھ، جو سچی بات قرآن نے پیش کی، کیا اس کے سامنے سرنڈر کرنے کو پوری طرح ابھی بھی تیار نہیں ہیں؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ ہو جائیں ان لوگوں کی مانند جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، فطال علیہم الامد، اور ان پر جب ایک عرصہ دراز بیت گیا، فقست قلوبہم، تو ان کے دلوں میں سختی پیدا ہو گئی۔ سورہ بقرہ کا مطالعہ کیجئے تو اس سختی کا ذکر موجود ہے۔ یہود پر جو فرد قرارداد جرم عائد کی گئی ہے، ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، اس کے بعد ان کے دل سخت ہوئے اور اپنی سختی میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اس لیے کہ پتھروں میں سے تو وہ بھی ہیں کہ جو پھٹ جاتے ہیں، ان میں سے چشمے رواں ہو جاتے ہیں۔ پتھروں میں سے وہ بھی ہیں جو خشیت الہی کی وجہ سے گر پڑتے ہیں۔ کوہ طور کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ پھٹ گیا تھا نا، جب اللہ تعالیٰ کے ایک جلوہ، حضرت موسیٰ نے فرمائش کی تھی کہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کہا لن ترانی، مجھے نہیں دیکھ سکتے، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، ذرا اس پہاڑ پر نظر ڈالو، اگر اس نے میری تجلی کو برداشت کر لیا، سہ گیا، تو شاید تم بھی میرا جلوہ کر سکو، مجھے دیکھ سکو۔ تو وہاں فرمایا گیا پھر ان کے دل سخت ہوئے اور سختی میں پتھروں کو بھی پیچھے چھوڑ گئے۔ اسی طرح فرمایا گیا ان الذین اوتوا الکتاب من بعدہم لفی شک منہ مریب، یہ شکوک و شبہات، وہی تربص جو ہم پڑھ چکے، وہی ارتیاب، ورتبتم، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کے اندر پھر دین ہی کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سورہ مریم میں فرمایا گیا فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو جو پیچھے ناخلف لوگ آ رہے ہوتے ہیں وہ سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ نمازوں سے غفلت برت رہے ہیں، ادا کی نہ کی برابر، وقت پر ادا کی یا قضا کی، جو تک نہیں رینگ رہی، اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، اور دوسرے یہ کہ اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے لگ گئے۔ تو یہاں وہی بات کہی گئی فطال علیہم الامد، اور اس کے بعد جب ایک عرصہ ان پر گزر گیا، فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر لوگ وہی ہیں جو فاسق ہیں اور فاجر ہیں۔ بات منافقین کی ہو رہی ہے جو ہم پڑھ چکے۔ اب آگے امید افزا بات کی گئی اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها،
جان لو اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے. یہ باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، وہی بالکل بنجر مردہ زمین، چٹیل میدان، انواع و اقسام کے پھول بھی کھلتے ہیں، اشراط الارض بھی معلوم ہوتا ہے کہیں زمین میں تھے، وہ بھی نکل کر جو آپ کو رینگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. زندگی ہی زندگی ہے بہت جن ساقی. وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی میں آب حیات جسے آپ کہیے کہ وہ ایک زندگی لیے ہوئے ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے. اگر تمہیں اپنے دل کی کھیتی کچھ مردگی محسوس ہو رہی ہے اس میں، تو اللہ کی رحمت سے امید رکھو، ہمت کرنی ہوگی. ایک تو جو بھی لغزشیں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، جو معصیتیں ہیں، جو فسق و فجور ہے، صدق دل سے اس پر توبہ کرو، ایمان کی بہار اللہ پیدا کر دے گا. بالکل اسی طرح جس طرح مردہ زمین میں اللہ تعالیٰ زندگی پیدا کر دیتا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے واضح طور پر تمہارے سامنے اپنی آیات بیان کر دی ہیں. آیات مبینات ہیں، روشن آیات ہیں، واضح دلیلیں ہیں. لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لے سکو. یہ 3 آیات آج ہم نے پڑھی ہیں، جس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اصل اس کا جو موضوع ہے وہ تاخیر و تعویق، کہ انسان جو ہے اگر کوئی نیکی کا جذبہ بیدار ہوا ہے اس کو مؤخر کر دے تو گویا کہ یہاں سے پھر معاملہ ریورس کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. حضرات، آج کی جو پریس ریلیز ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں جو بھی کوئی ہاٹ ایشوز ہوتے ہیں اس ہفتے کے دوران ان میں سے کسی کو لیا جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہفتے میں صرف یہ ایک ہی پریس ریلیز آتی ہے، بلکہ ہمارا شعبہ نشر و اشاعت جو ہے تنظیم اسلامی کا، وہ ایک ہفتے میں کئی پریس ریلیز جو ہیں وہ بھی باقاعدہ ریلیز کرتے ہیں. تو آج کی جو پریس ریلیز ہے اس میں ایک ایسے مسئلے کی نشاندہی کی گئی ہے، چونکہ جتنا کچھ تعلق ہمارا دین کے ساتھ ہے، جسے آپ شعوری تعلق کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہماری پارلیمنٹ میں کیا فیصلہ پاس ہو گیا، پھر سینٹ سے بھی منظور کروا لیا گیا. آپ کو یاد ہوگا ٹرانسجینڈر ایکٹ جو تھا، اس کے بارے میں ہمارے بڑے بڑے علماء تھے کہ جنہوں نے کہا ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بلا تھی کون سی، حالانکہ اس کے اوپر سائن کر دیے سب نے. پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا. تو یہ تو ہماری اپنی، جسے آپ کہیے عرف عام میں جسے کہتے ہیں لا علمی، یا اس سے اگلا لفظ ہے جہالت کا معاملہ. اب دیکھیے ایک ایسی بات کہ جس کا دور پار تک کوئی تعلق ہمارے دین اور اسلام کے ساتھ نہیں ہے، وہ بات بھی پارلیمنٹ سے منظور کرا کے اور سینٹ سے بھی اس کی منظوری حاصل کر لی. اور وہ کیا ہے کہ 18 سال سے کم عمر کی شادی پر پابندی خلاف اسلام اور شرمناک ہے. یہ اصل میں ہیڈنگ ہے آج کی پریس ریلیز کا. ابھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی تو ہر شے واضح ہو جائے گی. تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے ایک بیان میں کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کردہ بل جس کے مطابق نکاح رجسٹرار 18 سال سے کم عمر جوڑوں کے نکاح کا اندراج نہ کرنے کا پابند ہوگا. یہ 18 سال کی عمر کہاں سے آ گئی؟ ہمارا دین تو ہماری رہنمائی کرتا ہے جیسے ہی بچہ اور بچی بالغ ہو جائیں تو انہیں رشتہ ازدواج میں باندھ دو، تاکہ کسی قسم کی، جسے آپ کہیے فسق و فجوری کہیں گے، کسی قسم کی غلط بات جو ہے اس کا امکان نہ رہے. بہت پورٹنٹ جذبہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے، اور یہ دور تو ہوتا ہی بہت گویا کہ اس اعتبار سے بڑا جوش لیے ہوئے ہوتا ہے. اس میں تاخیر کرنا، اس میں تعویق کرنا. تو یہ کہا گیا کہ 18 سال سے کم عمر جوڑوں کا نکاح کا اندراج نہ کرنے کے پابند ہوں گے، اور ایسا کرنے پر لڑکے، نکاح رجسٹرار اور گواہوں کو قابل دستاندازی جرم قرار دے کر سب پر بامشقت قید اور جرمانے عائد کیے جائیں گے. یہ کون جہلا بیٹھے ہیں ہماری اسمبلی کے اندر، سرے سے کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ، شریعت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ. اور یہ بل جو ہے پاس ہو کر اور آگے سے آگے پہنچ چکا ہے. اور پھر یہ کہ اس نکاح کو بھی فاسد قرار دے دیں گے.
معلوم ہوا کہ رخصتی بھی ہو گئی، شوہر اور بیوی کے جو بھی تعلق ہے وہ بھی قائم ہو گیا۔ بعد میں علم میں آیا تو اس کے اوپر باقاعدہ قابل دست اندازی پولیس بھی ہے، جرم بھی ہے، قید بامشقت بھی ہے، اور وہ نکاح بھی فاسد قرار دے دیا جائے گا۔ یہ سب قرآن و سنت کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے حیرت کا اظہار کیا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلامی تعلیمات کی کھلم کھلا خلاف ورزی پر مبنی اس بل کو اس قدر سرعت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ پاس کر دیا گیا۔ ایک طرف تو ملک و قوم سب کو دشمن کے حملے سے محفوظ رکھنے اور جوابی کارروائی کے لیے قرآن ہی کی اصطلاح بنیان مرصوص استعمال کی جا رہی ہے۔ یہ اصطلاح کہاں سے آئی؟ قرآن سے آئی نا۔ اور میں سمجھتا ہوں بچہ بچہ جانتا ہے اس کے معنی کیا ہے، اس درجے اسے عام کیا گیا۔ ایک طرف آپ تضاد دیکھیے، اور دوسری طرف دین کی واضح تعلیمات کی سر عام حکم عدولی، جو یہ آرڈیننس انہوں نے نافذ کیا ہے، چہ معنی دارت۔ انہوں نے صدر مملکت سے مطالبہ کیا کہ اس غیر شرعی بل پر دستخط نہ کریں تاکہ یہ قانون کا حصہ نہ بن سکے۔ ابھی گویا کہ ایک جو ہے وہ مرحلہ باقی ہے، اسمبلی سے بھی، پارلیمنٹ سے بھی پاس ہو گیا اور سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، لیکن ابھی آخری دستخط جو ہوتے ہیں وہ صدر کے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے صدر صاحب ہیں کون۔ بہرحال اس کے بعد اس کے علاوہ میں اور کچھ کرنا نہیں چاہتا۔ پاکستان جو ریپریزنٹ کرتا ہے عالم اسلام میں، جو ایٹامک پاور جس کے پاس ہے، اس کے صدر صاحب دیکھیے اور وزیر اعظم صاحب دیکھ لیجیے۔ انہوں نے صدر سے مطالبہ کیا کہ اس غیر شرعی بل پر دستخط نہ کریں تاکہ یہ قانون کا حصہ نہ بن سکے۔ انہوں نے حکومت پاکستان اور مقتدر حلقوں سے بھی مزید مطالبہ کیا کہ بنیان مرصوص کی اصل اور مکمل روح اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے مملکت خداداد پاکستان کو صحیح معنوں میں اسلامی ریاست بنانے کی طرف پیش قدمی کی جائے۔ یہ التجا بھی ہے، اپیل بھی ہے، درخواست بھی ہے، تاکہ اپنی دینی ذمہ داری کو ادا کر کے ہم دنیا اور آخرت دونوں میں سرخرو ہو سکیں۔